سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے خیمے میں زکوئی آدھی رات گزار کر اب ناجی کے کمرے میں پہنچ چکی تھی۔ ناجی نے بے قراری سے کہا، پہلے بتاؤ ہوا کیا؟ تو زکوئی نے کہا، جو تم چاہتے تھے وہی ہوا ہے۔ آپ کو یہ کس نے بتایا کہ صلاح الدین پتھر ہے، فولاد ہے اور مسلمانوں کے لیے اللہ کا سایہ ہے؟ زکوئی نے زمین پر پاؤں ٹھٹ کر مار کر کہا، اور اس ریت سے بھی زیادہ بے بس ہے جس کو ہوا کے جھونکے اڑاتے پھرتے ہیں۔ اور ناجی نے کہا، تمہارے حسن کے جادو اور زبان کے طلسم نے اسے ریت بنا دیا، ورنہ یہ کم وقت چٹان ہے۔ زکوئی نے کہا، ہاں چٹان تھا، لیکن اب ریتیلا ٹیلا بھی نہیں۔ ناجی نے کہا، میرے متعلق کوئی بات ہوئی؟ زکوئی نے کہا، ہاں پوچھ رہا تھا کہ ناجی کیسا انسان ہے۔ میں نے کہا کہ مصر میں اگر آپ کو کسی پر بھروسہ کرنا چاہیے تو وہ ناجی ہے۔ اس نے کہا کہ تم کس طرح ناجی کو جانتی ہو؟ میں نے کہا کہ وہ میرے باپ کا گہرا دوست ہے، اور یہ ہمارے گھر گئے تھے اور کہہ رہے تھے میں سلطان صلاح الدین ایوبی کا غلام ہوں، مجھے سمندر میں کودنے کا حکم دیں گے تو میں کود جاؤں گا۔ پوچھا کہ تم باعظمت لڑکی ہو؟ میں نے کہا میں آپ کی غلام ہوں، آپ کا ہر حکم سر آنکھوں پر۔ کہنے لگا کہ کچھ دیر میرے پاس بیٹھو۔ میں بیٹھ گئی۔ پھر وہ اگر پتھر تھا تو میں موم بن گیا، اور میں نے موم کو اپنے سانچے میں ڈال لیا۔ جب میں اس سے رخصت ہونے لگی تو اس نے مجھ سے معافی مانگی۔ کہنے لگا، میں نے زندگی میں پہلا گناہ کیا ہے۔ میں نے کہا یہ گناہ نہیں، آپ نے میرے ساتھ کوئی دھوکہ نہیں کیا، زبردستی نہیں کی، مجھے بادشاہوں کی طرح حکم دے کر نہیں بلوایا، میں خود آئی تھی اور پھر بھی آؤں گی۔ زکوئی نے ہر بات اس طرح کھل کر سنائی جس طرح اس کا جسم عریاں تھا۔ ناجی نے جوش مسرت سے اسے اپنے بازو میں لے لیا اور زکوئی کو خراج تحسین اور ناجی کو مبارکباد دے کر خیمے سے نکل گیا۔ صحرا کی اس پر اسرار رات کی کوکھ سے جس صبح نے جنم لیا ہے وہ کسی بھی صحرائی صبح سے مختلف نہیں تھی، مگر اس صبح سے اجالے نے اپنی تاریک سینے میں چھپا لیا۔ اس کی قیمت اس سلطنت اسلامیہ جتنی تھی جس کے قیام اور استحکام کا خواب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا اور اس کی تعبیر کا عزم لے کر جوان ہوا۔ گزشتہ رات اس صحرا میں جو ہوا، اس واقعے کے دو پہلو تھے۔ ایک پہلو سے ناجی اور اوروش واقف تھے، دوسرے سے سلطان صلاح الدین ایوبی کا محافظ تھا، اور سلطان صلاح الدین ایوبی، اس کا سراغ رساں اور جاسوس علی بن سفیان اور زکوئی، تین ایسے افراد تھے جو اس واقعے کے دونوں پہلو سے واقف تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اور اس کے اسٹاف کو ناجی نے نہایت ہی کے ساتھ رخصت کیا۔ سوڈانی فوج دور میں کھڑی سلطان صلاح الدین ایوبی زندہ باد کے نعرے لگا رہی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے نعروں کے جواب میں ہاتھ لہرانے، مسکرانے اور دیگر تکلفات کی پرواہ نہیں کی، ناجی سے ہاتھ ملایا اور اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی۔ اس کے پیچھے اپنے ساتھیوں کو بھی اپنے گھوڑے دوڑانے پڑے۔ اپنے مرکزی دفتر میں پہنچ کر ولی بن سفیان اور اپنے نائب کو اندر لے گیا اور دروازہ بند کر دیا، اور وہ سارا دن کمرے میں بند رہے۔ سورج غروب ہوا، تاریکی چھا گئی، کمرے کے اندر گھنا تو دور پانی بھی نہیں تھا۔ رات میں جب وہ تینوں کمرے سے نکلے، اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہوئے، علی بن سفیان الگ ہوا تو محافظ دستوں کے ایک کمانڈر نے اسے روکا اور کہا، ہمارا فرض ہے کہ حکم مانیں اور زبان بند رکھیں، لیکن میرے دستے میں ایک مایوسی پھیل گئی ہے، خود میں بھی اس کا شکار ہوا ہوں۔ علی بن سفیان نے کہا، کیسی مایوسی؟ کمانڈر نے کہا، محافظ کہتے ہیں کہ فوج کو اگر شراب پینے کی اجازت ہے تو ہمیں اس سے کیوں منع کیا گیا ہے؟ اگر آپ میری شکایت کو گستاخی سمجھیں تو سزا دے دی جائے، لیکن میری شکایت سنیں۔ ہم اپنے امیر کو اللہ کا برگزیدہ انسان سمجھتے تھے اور اس پر دل و جان سے فدا تھے، مگر رات کو اس کے خیمے میں ایک رقاصہ آ گئی۔ علی بن سفیان نے کمانڈر کی بات مکمل کرتے ہوئے کہا، تم نے کوئی گستاخی نہیں کی، گناہ امیر کریں یا غلام، سزا میں کوئی فرق نہیں، گناہ بہرحال گناہ ہوتا ہے۔ میں یقین دلاتا ہوں آپ کو امیر مصر اور رقاصہ کی پچھلی رات کوئی عنصر نہیں ملے گا۔ یہ کیا تھا ابھی میں تم کو نہیں بتا سکتا، آہستہ آہستہ وقت گزرتے ہوئے تم سب کو پتہ چل جائے گا کہ رات کو کیا ہوا تھا۔ علی بن سفیان نے کمانڈر کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، میری بات غور سے سنو، عامر بن صالح تم پر
आने अस्करी हो, तुम पुराने अस्करी हो, अच्छी तरह जानते हो कि फ़ौज और फ़ौज के सरबराहों के कुछ राज होते हैं जिनकी हिफाजत हम सब का फ़र्ज़ है। रक्कासा तामीर मिस्र के ख़ैमे में जाना भी एक राज है। अपने जाबाजों को शक में न पड़ने दो और किसी से ज़िक्र तक ना हो कि रात को क्या हुआ था। ये कमांडर पुराना था और अली बिन सुफियान की काबिलियत से आगाह था, सो इसने अपने दस्ते के तमाम शकूक रफू किए। और अगले रोज़ सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी दोपहर का खाना खा रहे थे कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को इत्तला दी गई कि नाजी आए हैं। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी खाने से फारिग होकर नाजी से मिलने गए। नाजी का चेहरा बता रहा था कि कोई गड़बड़ है। नाजी ने अपने लहजे में कहा, काबिल सद एहतराम अमीर मिस्र, क्या ये हुक्म आपने जारी किया है कि सोडानी फ़ौज की 50,000 नफरी मिस्र के इस फ़ौज में मदगम कर दी जाए जो हाल ही में तैयार हुई है? सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने तहम्मुल से जवाब दिया, हाँ नाजी, मैंने कल सारा दिन और रात का कुछ हिस्सा सर्फ करके और बड़ी गहरी सोच व विचार के बाद ये फ़ैसला तहरीर किया है कि जिस फ़ौज के तुम सालार हो उसे मिस्र की फ़ौज में इस तरह मदगम कर दिया जाए कि हर दस्ते में सोडानियों की नफरी सिर्फ 10% हो। और तुम्हें ये हुक्म भी मिल चुका होगा जब तुम सवाज के सालार नहीं होंगे, तुम फ़ौज के मरकज़ी दफ्तर में आ जाओगे। नाजी ने कहा, ये मकाम मुझे किस जुर्म की सज़ा दी जा रही है? सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, अगर तुम ये फ़ैसला पसंद नहीं तो तुम फ़ौज से अलग हो जाओ। नाजी ने कहा, मालूम होता है मेरे खिलाफ साजिश कर दी गई है और गहरी नज़र से छानबीन करनी चाहिए। मरकज़ में मेरे बहुत से दुश्मन हैं। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मैंने ये फ़ैसला सिर्फ़ इसलिए किया कि मेरी इंतज़ामिया और फ़ौज से साजिशों का ख़तरा हमेशा के लिए निकल जाए। और मैंने ये फ़ैसला इसलिए किया है कि किसी का ओहदा कितना ही क्यों ना बाला व बुलंद हो और कितना ही ऊंचा क्यों ना हो, वो शराब को ना पिए, प्लीज़ हल्टरबाजी ना करे और फ़ौजी हफ्शों में नाच गाने ना हो। नाजी ने कहा, सुल्तान मुअज़्ज़म, मैंने तो हुजूर से इजाज़त ली थी। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मैंने शराब और नाचने गाने की इजाज़त सिर्फ इसलिए दी थी कि इस फ़ौज की असल हालत में देख सकूं, जिसे तुम मिल्लत इस्लामिया की फ़ौज कहते हो। मैं 50,000 नफरी को बरतरफ नहीं कर सकता। मिस्री फ़ौज में इसको मदगम करके इसके किरदार को सुधार लूँगा। और ये भी सुन लो कि हम में कोई मिस्री, सोडानी, शामी, अजमी नहीं है, हम सब मुसलमान हैं, हमारा एक दीन है। नाजी ने कहा, अमीर आली मर्तबा, आपने ये तो सोचा होता है कि मेरी क्या इज़्ज़त रह जाएगी। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, जिसके तुम अहल वो अपने माजी पर ही नज़र डाल लो। ज़रूरी नहीं कि अपनी कारस्तानियों की दास्तान मुझी से सुनो, फ़ौरन वापस जाओ और अपनी फ़ौज की नफरी सामान खुदनोश वगैरह के कागजात तैयार करके मेरे नाइब के हवाले करो। 7 दिन के अंदर अंदर मेरे हुक्म की तामील ज़रूरी होनी चाहिए। नाजी ने कुछ कहना चाहा, लेकिन सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी मुलाकात के कमरे से बाहर निकल गए। ये बात नाजी के खुफिया हरम में पहुंच गई थी कि ज़कुई को शाम मिस्र ने रात भर शर्फ बाजियाबी बख्शी है। ज़कुई के खिलाफ हसद किया। नाजी ने इसको अपने पास रखा था, इसे ज़रा सी देर के लिए भी उस हरम में जाने नहीं देता था जहाँ नाजी की दिलचस्प नाचने वाली लड़कियाँ रहती थी। उन्हें ये तो मालूम न था कि नाजी रुकू में सुल्तान सलाहुद्दीन को मोम करने की ट्रेनिंग दे रहा है और किस बड़े तहरीबी मंसूबे पर काम कर रहा है। ये रक्कासान भी देख कर जल रही थी कि ज़कोई ने नाजी पर कब्ज़ा कर लिया था और नाजी के दिल में उनके खिलाफ नफ़रत पैदा कर दी गई है। हरम की 2 लड़कियां तो ज़कोई को ठिकाने लगाने के बारे में सोच रही थी। अब उन्होंने देखा कि ज़कोई को अमीर मिस्र ने भी रात भर अपने खेमे में रखा तो वो पागल हो गई। इसको ठिकाने लगाने का वाहिद तरीका कत्ल था। कत्ल के वही 2 तरीके हो सकते थे, जहर या किराए के कातिल जो ज़कोई को सोते हुए कत्ल कर दे। दोनों ही तरीके नामुमकिन लग रहे थे क्योंकि ज़कोई बाहर नहीं निकलती थी और अंदर जाने तक उसको रसाई का कोई ज़रिया नहीं था। इन दोनों ने हरम की सबसे ज़्यादा होशियार चालाक मुलाजिमा को इत्तेमाद में लिया था
اسے انعام و اکرام دیتی رہتی تھی۔ جب حسد کی انتہا نے ان کی آنکھوں میں خون اتار دیا تو انہوں نے لالچ دے کر اپنا مدعا بیان کیا۔ یہ ملازمہ بڑی خراٹ اور منجی ہوئی عورت تھی۔ انہوں نے کہا کہ سالار کی رائج گاہ میں جا کر زکوئی کو زہر دینا مشکل نہیں، موقع محل دیکھ کر اس کو خنجر سے بھی قتل کیا جا سکتا ہے، اس کے لیے وقت چاہیے۔ اس نے وعدہ کیا کہ وہ زکوئی کی نقل و حرکت پر نظر رکھے گی، ہو سکتا ہے کہ کوئی موقع مل جائے۔ اس جرائم پیشہ عورت نے یہ بھی کہا کہ اگر موقع نہیں ملا تو حشیشین کی مدد لی جا سکتی ہے، مگر وہ معاوضہ بہت زیادہ لیتے ہیں۔ دونوں لڑکیوں نے اس کو یقین دلایا کہ وہ زیادہ سے زیادہ معاوضہ دے سکتی ہیں۔ ناجی اپنے کمرے میں بہت غصے کے عالم میں ٹہل رہا تھا۔ زکوئی اس کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اس کا غصہ مزید بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ اب مجھے اس کے پاس جانے دیں، میں اس کو شیشے میں اتار لوں گی۔ زکوئی نے کہا بیکار ہے، وہ کم وقت حکم نامہ جاری کر چکا ہے جس پر عمل بھی ہو چکا ہے، مجھے اس نے کہیں کا نہیں رہنے دیا۔ اس پر تمہارا مجھے معلوم ہے، میرے خلاف سازش کرنے والے لوگ کون ہیں۔ وہ میری بڑھتی ہوئی حیثیت سے حسد محسوس کر رہے ہیں۔ میں امیر مصر بننے والا تھا، یہاں کے حکمرانوں پر میں نے حکومت کی ہے، حالانکہ میں معمولی سا سالار تھا، اب میں سالار بھی نہیں رہا۔ ناظرین دربان کو بلا کر کہا اس کو بلائیں۔ اس کا ہمراز اور نائب آیا تو اس نے بھی اسی موضوعات پر بات کی۔ اسے وہ کوئی نئی خبر سنا رہا تھا اور اس کے ساتھ وہ صلاح الدین کے نئے حکم نامے پر تفصیلی تبادلہ خیال کر چکا تھا، مگر دونوں اس کے خلاف کوئی تفصیلی کارروائی نہیں سوچ سکے۔ اب ناجی کے دماغ میں جوابی کارروائی آ گئی تھی۔ اس نے اس کو کہا کہ میں نے جوابی کارروائی سوچ لی ہے۔ دوسرے نے کہا کیا؟ اس نے کہا بغاوت۔ ناجی نے کہا اورویش اس کو چپ چاپ دیکھتا رہا۔ ناظرین اس کو کہا تم حیران ہو گئے ہو کیا؟ تمہیں شک ہے یہ 50,000 سوڈانی فوج ہماری وفادار نہیں؟ کیا سلطان کے مقابلے میں مجھے اور تمہیں نہیں سمجھتی؟ کیا تم اس کو یہ کہہ کر بغاوت پر آمادہ نہیں کر سکتے کہ تمہیں مصر کا غلام بنایا جا رہا ہے، حالانکہ مصر تمہارا ہے؟ میں نے اس اقدام پر غور نہیں کیا۔ بغاوت کا انتظام ایک اشارے پر ہو سکتا ہے، لیکن مصر کی فوج بغاوت کو دبا سکتی ہے اور اس نئی فوج کو کمک بھی مل سکتی ہے۔ حکومت سے ٹکر لینے سے پہلے ہمیں ہر پہلو پر غور کرنا چاہیے۔ اور اس نے کہا میں غور کر چکا ہوں، عیسائی بادشاہوں کو مدد کے لیے بلا رہا ہوں، تم 2 پیام مبارک تیار کراؤ، نہیں بہت دور جانا ہے۔ او میری بات غور سے سنو، زکوئی تم اپنے کمرے میں چلی جاؤ۔ ناجی نے کہا۔ زکوئی اپنے کمرے میں چلی گئی اور دونوں ساری رات اپنے کمرے میں بیٹھے رہے۔